اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ خونی رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دے کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کو تو جیسی عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا، اب تر محمد اللیلہ، آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار بدبخت عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے اس ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور وہ گرنے والا ہو، استغفر اللہ۔ بدبخت عاص بن وائل تنزن کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے ہیں، ان کا کوئی نام لیوا نہیں، ان کا نام مٹ جائے گا۔ مسلمان جدھر سے گزرتے تو کفار ابتر کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، پس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا صوتی حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پروپیگنڈے کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو خیر کثیر، اللہ کا دین اور حوض کوثر عطا کیا، اولاد کس کی باقی رہی؟ یہ سب تو مٹ جانے والے ہیں۔ اس وقت رواج تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر چیلنج کے طور پر کسی شعر یا کلام کو آویزاں کر دیا جاتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی شعر یا کلام ہے تو لاؤ۔ اگر کوئی لے آتا تو پہلے والا اتار کر دوسرا آویزاں کر دیا جاتا۔ مسلمانوں نے بھی یہ سورۃ کوثر کے اعجاز و اثر کو دیکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے بہت جوش و خروش پیدا ہوا اور اس کے بدلے کوئی کلام لانے پر خوب زور لگایا گیا، مگر بے سود۔ آخر عاجز آ کر کہنے لگے کہ یہ انسان کا قول نہیں۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا کیسے منہ توڑا اور ان کو ذلیل کیا۔ انشاءاللہ آج بھی یہ دشمن اور چیلنج کرنے والے منہ کی کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے، بے نام و نشان ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کی آنے والی نسلیں ان کا انجام دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ قرآن پاک میں ہے اور ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تا قیامت اور اس کے بعد بھی بلند رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد بھی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں اولیاء کرام، صوفیاء کرام اسلام کی روشنی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچھلی تمام انبیاء کرام کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہے۔
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپا چپا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس پیاری سورت کی جملے الفاظ 10 ہیں۔ سورت کوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، سورت کوثر کی دوسری آیت میں 10 حروف ہیں، سورت کوثر کی تیسری آیت میں 10 حروف ہیں۔ اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ لفظ آیا ہے وہ لفظ الف ہے، جو 10 دفعہ آیا ہے۔ وہ حروف جو اس سورت میں صرف 1 دفعہ آئے ہیں، ان کی تعداد 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے، جو کہ حرف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں، ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورت الکوثر آخری سورت ہے۔ سورت میں جو 10 کا عدد ہے، یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذوالحجہ کے مہینے کا 10واں دن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دراصل قربانی کا دن ہے۔ اللہ کی شان کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو ایک سطح پر مشتمل ہے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے۔ اس سورت مبارکہ کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں، اور اس کے کچھ وظائف حاضر ہیں کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، تو سورت کوثر کو باوضو ہو کر 7 مرتبہ پڑھ کر سر میں دم کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی دشمن بہت تنگ کرتا ہو تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے باوضو اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 313 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کریں، اور جب آیت انا شانئک هو الابتر پر پہنچے تو ہر بار دشمن کے دفع ہونے کا تصور کریں، انشاءاللہ دشمن دفع ہوگا اور آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے تو وہ سورت کوثر کو باوضو 500 بار پڑھے اور پابندی کے ساتھ یہ عمل مکمل 3 ماہ تک کرے، انشاءاللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اگر 1000 بار اول آخر درود شریف 11 بار پڑھے، اس نیت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو انشاءاللہ زیارت فیض بشارت سے کامیاب ہوگا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں برکت کی وجہ جہاں نیک و اعمال تھے، وہاں برکت والی تھیلی بھی ان کی ساتھی تھی۔ خصوصی دم کی ہوئی برکت والی تھیلی مفلس، غریب، نادار، تنگ دست اور قرضوں میں ڈوبے ہوں کے لیے ایک انمول تحفہ خزانہ ہے۔ آپ تمام رقم تھوڑی ہو یا زیادہ اس میں رکھیں اور نکالتے اور ڈالتے وقت تسمیہ کے ساتھ ایک بار سورت الکوثر پڑھ لیں، کبھی برکت اور رقم ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ روزانہ 129 مرتبہ صبح شام سورت الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر اس تھیلی پر دم کریں۔ یہ عمل دن میں 1 بار کر سکتے ہیں، لیکن اگر 2 بار کریں تو نفع زیادہ ہوگا، یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر تمام عمر اس کا معمول بنا لیں تو پھر کمال دیکھیں۔ برکت والی تھیلی اگر میلی ہو جائے تو آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سورت مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس سورت مبارکہ کے مزید وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔